بسم ربی عزیز دوستو، آج میں بات کروں گا پاکستان میں اس دہشت گردی کی واردات جو کہ لاہور میں احمدیہ عبادت گاہوں پر ہوئی، اور اس ضمن میں جماعت احمدیہ کے ایک نمائندہ جناب مرزا غلام احمد جو کہ صدر انجمن احمدیہ کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس ضمن میں۔ اپنی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ چند ایسی باتیں کی ہیں جو کہ بہت ہی مس لیڈنگز ہیں، اور نوجوان احمدیوں کو اس چیز کا حقیقتاً علم نہیں ہے، اور باقی وہ لوگ جو اصل حقائق سے واقف نہیں یا جماعت احمدیہ کی اور مرزا صاحب کی تعلیمات سے واقف نہیں، ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ بہت مس لیڈنگ ہے۔ مثال کے طور پہ وہ پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہ ہم قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے جنہوں نے لقمہ دیا تھا کہ حدیثوں کو آخری حدیث مانتے ہیں۔ اب اس کے اندر جب ہم کسی چیز کو آخری یا چیز کو فائنل ورڈ دے دیں تو پھر اس کے اندر اگر مگر بٹ ایف وغیرہ نہیں رہتا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری نبی مانتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ لیکن والا لفظ نہیں چلے گا، لیکن ہم تشریع مانتے ہیں، شرعی مانتے ہیں اور غیر شرعی نہیں مانتے، یہ کوئی ایسی بات نہیں چلے گی۔ رسول اللہ کے آخری نبی جن پر دین مکمل ہوا، اب اس کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں، شرعی غیر شرعی تشریع یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں، ذلی بروزی امتی نبی کوئی ایسی چیز نہیں چلتی۔ تو یہ ایک مس لیڈنگ ہے قرآنک ورڈ کے اندر اپنے الفاظ ڈالنا یا اس کے اس طرح سے تشریح کرنا۔ وہ آپ کا ذاتی کام ہے کہ آپ تشریح کریں، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ مانا جائے جو آپ نے انٹرپریٹیشن کی ہے وہی مانی جائے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نیا قانون اور نیا ایسا پیغام نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ مرزا صاحب کی اس چیز پر غور کریں، یہ احمدی نوجوان نسل، کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کی طرح میری وحی پاک ہے، یعنی مرزا صاحب اپنی اس چیز کو کہ مجھے بھی خدا نے وحی کی ہے، کب؟ قرآن کے بعد، رسول اللہ کے بعد، اور وہ پاک ہے اسی طرح جس طرح قرآن پاک ہے، قرآن کی وحی ہے۔ یہ ان کی کتاب نزول مسیح سے، میں ایگزیکٹ اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ نہیں ہیں ان کے۔ پھر کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کا جو کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے، اس کے جانتا ہوں جس طرح قرآن اور خدا کی دوسری کتابوں پر اس کا کلام نازل ہوا، یعنی یہ حقیقت الوحی میں، یہ میں مفہوم دے رہا ہوں، الفاظ نہیں ان کے۔ اور پھر ملفوظات کے اندر ہی فرماتے ہیں کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اب یہ جو حضرات مرزا غلام احمد نمائندہ جماعت احمدیہ بتا رہے تھے کہ ہم قرآن کو آخری کتاب اور رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، تو ان باتوں کی روشنی میں کہ جب مرزا صاحب کہتے ہیں ہم نبی اور رسول ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں اپنے اوپر جو مجھ پر کلام نازل ہوتا ہے اس کو اسی طرح جس طرح قرآن کا جو کلام ہے، جو دوسری خدائی کتابیں ہیں ان کا جو کلام ہے اسی طرح سے جانتا ہوں، تو پھر وہ آخری کتاب کیسے ہو گئی؟ پھر وہ آخری نبی کیسے ہو گئے؟ اس پہ سوچیے گا، غور کیجیے گا۔ اب اس میں چونکہ اور بٹ اف جیسا میں نے عرض کیا ہے نہیں ہے، یہ حتمی باتیں ہیں قرآن کی، ان کے اندر آپ اگر تشریح کریں گے تو آپ جو ہیں کچھ بھی تشریح کر لیں، اور تشریحات کے ہی نتیجے کے اندر پھر آپ گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی ایک بات کہی کہ جی ہمیں کوئی غیر مسلم قرار نہیں دے سکتا۔ اب یا تو وہ اپنی وہ تاریخ سے واقف نہیں ہے مرزا غلام احمد صاحب، اپنے خاندان کے لوگوں سے واقف نہیں ہیں، یا پھر وہ جان بوجھ کے جھوٹ سے کام لے رہے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے مس لیڈ کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنے ماننے والوں کو جہنمی اور کافر کہا ہوا ہے، غیر مسلم کہنا دور بات ہے، کافر تک کہا ہوا ہے۔
اب اگر وہ یہ کہیں کہ جی مرزا صاحب چونکہ ہم ان کو نبی مانتے اور نبی کو اختیار ہوتا ہے، نہیں، نبی کو قطعی کوئی اختیار نہیں ہوتا. نبی جو ہے وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کہے سے وہ بات آگے پہنچاتا ہے کہ وہ بات کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے. اور جب آپ قرآن کو آخری نبی مانتے ہیں اور کوئی ایک ایسا نیا حکم لے کے آ جائے اللہ کی طرف سے اور مرزا صاحب کہیں کہ اللہ نے چونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ اب جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، تو اس پہ آپ خود غور کر لیجئے کہ قرآن کیسے آخری کتاب ہوئی، قرآنی وحی جو ہے وہ آخری وحی کیسے ہوئی، مکمل کیسے ہوئی. کیا قرآن مکمل کتاب رہ جاتی ہے جبکہ اس کے بعد ابھی ایک اور نے آنا ہو اور قرآن کہے یا ہم یہ یقین رکھیں کہ دین اسلام جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے پورا کر دیا. پھر اسی پر بس نہیں، اسی پر اکتفا نہیں، آگے چلیے. اس کو کہ مرزا غلام احمد صاحب کے صاحبزادے جو مرزا محمود جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنی ایک کتاب آئینہ صداقت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جس نے مرزا غلام احمد صاحب کو نہیں مانا یا وہ جس نے نہیں مانا وہ کافر ہے. آگے بڑھ کر پھر کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ چاہے جس نے مرزا صاحب کا نام بھی نہ سنا ہو وہ کافر ہی نہیں بلکہ پکا کافر ہے. مطلب اسی پر اکتفا نہیں ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جس کو دعوت پہنچی، جس کو بتا دیا گیا، اس نے نہیں مانا، تو وہ کہتے ہیں چاہے اس نے نام بھی نہ سنا ہو مرزا صاحب کا تو وہ بھی کافر ہے، اور وہ کافر ہی نہیں ہے بلکہ پکا کافر. تو ان کا یہ فرمانا کہ کوئی کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتا، غیر مسلم نہیں قرار دے سکتا، یہ جان بوجھ کر یا تو جھوٹ سے کام لے رہے یا پھر ان کو اپنی خود اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ان کے بڑے جو ہیں وہ کیا کہہ چکے ہوئے ہیں. آگے چلیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفوں کو تو ہمارے خلاف جلسے اور قتل کرنے کا جو اعلان ہے اور قتل کرنے کی جو چیز ہے اس کی اجازت ہے، لیکن ہمیں کوئی جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ نے اسلام کی تعلیم دینی ہے یا احمدیت کی؟ اگر تو احمدیت کی آپ دینا چاہتے ہیں آپ اپنے عقیدے کے مطابق تو یقیناً آپ کو اجازت ہونی چاہیے، اور اگر اس بنا پر اجازت نہیں ہے کہ آپ نے احمدیت کے ضمن میں جلسے کرنے کی اجازت مانگی اور آپ کو نہ دی گئی ہو تو یقیناً یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کے خلاف آپ کو احتجاج کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. بالکل آپ حق بجانے میں. لیکن اگر آپ احمدیت کی آڑ میں یا اسلام کا نام لے کر احمدیت کی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہ دینا جو ہے اس میں حکومت جو ہے بالکل صحیح ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑے کھلے الفاظ میں کہا جی کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آئین کے مطابق آپ غیر مسلم ہیں. آپ کا جہاں تک اس چیز سے تعلق ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر کیا سمجھتے ہیں، اس سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی، آپ جو جی چاہیں سمجھیں. لیکن جب آپ اظہار کریں گے تو پھر آپ پر قانون جو ہے اس کا نفاذ ہوتا ہے، پھر آپ پر وہ لاگو ہو جائے گی چیز کہ آپ اس کا احترام کر رہے ہیں یا اس کا انکار کر رہے ہیں. تو آپ کھلے لفظوں میں پاکستانی آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں میں سے ہیں، جو کہ آپ کی پریس کانفرنس اس کا زندہ ثبوت ہے. پھر آپ نے کہا کہ جی ہمارے شہری حقوق، دیکھیے بات سنیے، میں آپ سے عرض کروں، آپ کے حقوق شہری جو ہیں اس کی ذمہ داری پاکستانی حکومت پر ہے، لیکن آپ یہاں پر بھی ہر چیز کو ٹوسٹ کرتے ہیں، ہر چیز سے کھیلتے ہیں. آپ اپنے بطور اقلیت، بطور احمدی غیر مسلم حقوق مانگیے اور پھر آپ کو نہ ملیں تو آپ کا شکوہ بجا. لیکن جب آپ چوری اور سینہ زوری سے کام لیتے ہیں، جب آپ چیز کو ٹوسٹ کرتے ہیں اور بات کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے نہیں ویسے حقوق چاہیے جن کے آپ حق بجانب نہیں ہیں، تو یقیناً یہ چیز آپ کو نہیں دی جا سکتی. یہ کیسے وہ چیز دیں گے؟ آخر میں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کے امیج کو غیر ممالک میں آپ اچھا ثابت کرتے ہیں. مرزا غلام احمد صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے امیج کو جتنا
جماعت احمدیہ نے پروپیگنڈے کے ذریعے سے باہر کے ممالک میں برا ثابت کیا ہے، اتنا یہ دہشت گرد یا طالبان بھی نہیں ثابت کر سکے جتنا آپ نے ایک باقاعدہ منظم ہو کر پاکستان کے امیج کو خراب کیا ہوا ہے۔ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کا بہت